اور بقرعید کیا ہے؟ یہ قربانی کا مہینہ ہے۔ اسلام پورا قربانی پہ ڈیپینڈ ہے۔ اسلام ایثار سکھاتا ہے، قربانی سکھاتا ہے۔ یہ آخری مہینہ ہے، سال کا آخر مہینہ بھی قربانی ہے اور سال کا ابتدائی مہینہ بھی۔ پتہ چلا ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کا پیغام ہی ایثار ہے، قربانی ہے۔ تو ہم قربانی دینے سے نہیں ڈرتے، ہے نا؟ نہ اپنے مال کی، نہ اپنے آل کی، نہ اولاد کی۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ اسلام درس دیتا ہے۔ رمضان آ جائے تو اپنی مال کی قربانی دیتے ہیں، ہم دیتے کہ نہیں دیتے؟ جو دیتے ہو کم کم وہ بول دے بھائی، ڈر رہے کہ ایسا نہ ہو ابھی زکوٰۃ نکلوا دیں ہم۔ نہیں، زکوٰۃ ایسے تو پورے سال چلتی ہے، لیکن افضل اس لیے رکھا گیا ہے، لوگوں نے اس کو اپنے آپ سے اس لیے منتخب کیا رمضان کے 1 کے 70 ملیں گے۔ لیکن آپ خوش نصیب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ عاشورہ جو 10 دن ہے بقرعید کے، اول سے لے کر 10 تک، آج 9واں ہے نا، 9 تاریخ ہے، تو ہر نیکی کا، ہر عمل کا، ہر اچھے عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کم سے کم جو حضرات وقت ہے اور مسجد میں آ سکتے ہیں وہ اتنے دن، یعنی اب تو 8-9 دن نکل گئے، آج کا دن باقی ہے، کل کا دن باقی ہے، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ ایک عمل کرے گا نیک اور 700 گنا درجہ مل جائے گا اسے، ہے نا؟ قربانی ہے۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ واسطے ہے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو تمام عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ تو ہم قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دکھاوے کے لیے نا؟ ارے بولو یار، نہیں، دکھاوے کے لیے ہرگز نہیں۔ ہر چیز میں نیت درکار ہے۔ اگر ہم قربانی کا جانور لینے جا رہے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا، پھر ہم لے کر آئے تب بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، جب ہم نے گھر میں رکھا تب بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جب ہم ٹہلا رہے ہوں گے تب بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جب ہم نے کٹوایا تب بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جب ہم نے کھایا اور لوگوں تک پہنچایا تب بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ تو بندہ بندے کو دیکھ رہا ہے، یہ بندہ بندے کو دیکھ رہا ہے، لیکن ایک معاملہ ہے جو اللہ اور بندے کے بیچ میں ہے، وہ کیا ہے؟ سب کام بندہ بندے کا دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ یہ نہیں، آپ کی نیت دیکھ رہا ہے۔ تو آپ اپنی نیت درست رکھیں، بس یہ نہ سوچیں کہ ہم محلے میں بڑا بکرا لے آئیں گے تو لوگ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے، ارے صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، پردھان صاحب، فلانے صاحب، دھماکے صاحب، ان کو تو لانا ہی چاہیے تھا، اور دل میں یہی ارادہ بھی تھا لوگ تعریف کریں، ہوتا ہی نا۔ امام صاحب لائیں تو امام صاحب لے کے آئیں تو لوگ کہیں، فلانے صاحب لے کر آئیں، چودھری صاحب لائیں تو چودھری صاحب کی شان ہے، تو چودھری صاحب کی نیت پہلے آ گئی کہ بکرا اس لیے اونچا ہونا چاہیے کہ ہم چودھری ہیں، ہمارے سماج میں نام ہے، تو اب بکرا جہاں کیا ہے، اگر دکھاوا ہو گیا تو وہ ثواب آپ نہیں پا سکتے۔ نیت ہونا چاہیے اللہ کے لیے، ومماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی ونسکی، میری نماز اور میری قربانی بھی اللہ واسطے ہے۔ اب صاحب قربانی تو ہوتی ہے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اب قربانی کے گوشت میں بھی ایک تو مسئلہ میں بتا دوں، ابھی ذہن میں یاد آ گیا، ہر سال بتاتا ہوں، کہ وہ کم علمی کی وجہ سے کہہ لیں کہ نہ وہ پڑھتے ہیں، نہ وہ سننے کی محفلوں میں جاتے ہیں جہاں بتایا جاتا ہے، وہاں جانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، نہ پوچھنے کی زحمت گوارا کرتے، کیونکہ ان کو موقع کمانے سے فرصت نہیں ہے، کہاں ملے گا موقع ان کو۔ تو وہ کہتے ہیں جب کوئی پہنچتا ہے، مولوی صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب جا کے قربانی کے لیے پہنچتے ہیں، کس کے نام سے ہے؟ تو یہ ہماری بیوی کے نام سے کر دیجیے۔ تو آپ پیسہ کس کا ہے؟ میرا ہے، تو آپ اپنے نام سے کیوں نہیں کروا رہے؟ جب پوچھا جاتا کہتا ہے وہ پچھلے سال کر دیا نا، پچھلے سال کر دیا تھا، اس سے پہلے ابا کے نام سے کر دیا تھا۔ اگر مالک نصاب ہے، قربانی کی وہ شرطیں ہیں، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یعنی ان سے کسی ایک کی رقم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر باپ کے پاس نہیں ہے اور بیٹے کے پاس ہے تو بیٹا اپنے نام سے قربانی کرائے، حصہ لے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابا نہیں کرا رہے تو ہم کیسے آگے بڑھ جائیں۔ ابا تو کبھی سائیکل بھی نہیں خریدے تو موٹر سائیکل خرید لیے،
ہے نا, نیکی کے کام میں نہیں. اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے تو آپ کریں گے, ابا نہیں کریں گے. اگر آپ زکات دینے لائق ہے تو آپ زکات دیں گے, ابا نہیں دیں گے. تو قربانی اگر آپ کے اوپر ہے تو ابا کے نام سے نہیں کرائیں گے, آپ کو اپنے نام سے کرانا ہوگا. اگر آپ نے اپنے نام سے کروایا اور ابا کے نام سے کروا لیا, پیسہ آپ کا تھا, آپ کے اوپر واجب تھا, تو ابا کے نام سے ادا تو ہو گیا, لیکن تب بھی اس کے بعد بھی آپ گناہ کے حقدار بنے. کوئی چاہے گا کہ اتنا پیسہ خرچہ کرنے کے بعد گناہ بھی سر پر لا دے؟ بولو بھائی, کیوں کراتے ہیں؟ اس لیے کراتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. مطلب پیسہ بھی گیا اور گناہ بھی ساتھ میں اس لیے لے آئے کہ ہمارے اوپر واجب تھی, ہم نے ابا کے نام سے کرا دی اور اپنا واجب چھوڑ دیا. یہ آپ سنیں, اپنے لوگوں تک پہنچائیں یہ بات. ہر بار میرے پاس آتی ہے یہ باتیں. تو جس کے نام سے, ایک تو یہ مسئلہ, اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی قربانی ہو گئی, اس میں کیا ہے؟ انی وجہ تو پوری دعا پڑھنے کے بعد اللہم تقبل ہذی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ یا ارحم الراحمین. قربانی کی جو ذبح کرنے بعد یہ پڑھا جاتا ہے, کیا مطلب ہے؟ ایسے قبول فرما لے جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول فرمائی تھی, میرے آقا کی طرف سے قبول فرمائی تھی. اب اس کے بعد جب دعا ہو گئی, پھر کچھ لوگ, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, تو کم سے کم پوچھے نا, ذمہ داروں سے پوچھے. اب وہ قربانی کے گوشت میں فاتحہ دلانے میں لگے ہوئے کہ آ جائیے امام صاحب, آ جائیے حافظ جی, آ جائیے فاتحہ دے دیا. اور فاتحہ بھی دیکھیے, ایک تو پہلے تو فاتحہ ہو گئی. اگر مان لیجیے آپ نے قربانی نہیں کرائی, گوشت خرید کے لائے, تو بات سمجھ آتی ہے فاتحہ دلوانا. لیکن فاتحہ بھی صاحب کیسے دلواتے ہیں؟ ان سے کہہ دو ایک کام کرنے کو, فری میں کبھی نہیں کرتے. ان کا لڑکا اگر جو ہے ایک گاڑی کے ٹائر کا پنچر بنائے گا تو جتنا پیسہ لگے گا, کہہ دو دوسری گاڑی کے دوسرا پنچر بناؤ تو 50 روپیہ بڑھ جائے گا. بولو بڑھے گا نا؟ تو بتائے گا کہ کھولا ایک ہی بار ہے, لیکن 2 پنچر ہے تو 2 پیسے لے گا, 2 کے پیسے لے گا پورا. اور یہاں صاحب پکڑ کے لاتے ہیں اور اس سے فاتحہ دلواتے ہیں 15 منٹ, یہ ابا کے نام کی, یہ دادا کے نام کی, یہ اما کے نام کے, یہ پیر کے نام کے, اور 1 روپیہ نہیں دیتے. اس سے زیادہ ذلت و خواری کی بات ہو سکتی ہے؟ اپنے لڑکے کے لیے تم اتنے زیادہ مہربان ہو کہ ایک ایک کام کے لیے تم کہتے بیٹا زیادہ پیسے لینا, اور دین کے لیے کم سے کم آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ مجھے ملائے, مجھے پیسے دے, مجھے کوئی ضرورت نہیں, مجھے آپ کی دعا کی ضرورت ہے. لیکن جو میرے پاس باتیں آتی ہیں تو افسوس ہوتا ہے. ایک لڑکا آپ اس کو پکڑے پورے محلے میں گھما رہے ہیں, اور دوسرا صاحب پہلے دروازے میں کھڑا ہوا ہے, اسے معلوم ہو گیا نا وہاں گیا فری کا. اب وہ کھڑا ہے اور پہلے سے دروازے میں دوسرے کھڑا ہے, اب ہمارے یہاں دینا. ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ تیرا ملازم ہے, تمہارا ملازم تم نے خرید لیا. ارے جب تم جو ہے 10,000 کا 15,000 کا بکرا لا سکتے ہو, 3,000 کا حصہ لے سکتے ہو, تو کیا آنے والے کو تم 100 روپیہ نہیں دے سکتے؟ اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ اس نے فاتحہ دینے والے نے فاتحہ دی ہے, بہتر تو یہی تھا, افضل تو یہی تھا فاتحہ تم دیتے, کیونکہ تمہاری ماں تھی, تمہارا باپ تھا, تمہارا دادا تھا, تم فاتحہ دینے لائق بنتے. لیکن جب نہ بنے تو جو اس لائق تھا اس کے منصب کا تو احترام کرتے, اس کی خدمت تو کر لیتے. تو اللہ تم نیت دیکھتے, اللہ تمہاری نیت کے بدلے تمہیں ثواب عطا فرماتا. تم 1 پیسہ خرچ کرتے, ابھی میں نے بتایا نا, 1 نیکی کا ثواب 100 گنا بڑھ جاتا ہے. اگر یقین ہو تو اگر آپ دیتے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو 7,000 دیتا. لیکن ہمارے تو یہ سمجھ آتا ہے. دیکھیے قربانی مسئلہ کتنا بڑا ہے. لوگ بہت سارے کہتے ہیں قربانی کے بارے میں, ارے صاحب کیا کرنا, اتنا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے تو کتنا بھلا ہوگا, کتنا بھلا ہوگا قربانی. اتنا ایک دن میں لاکھوں جانور, کروڑوں جانور پوری دنیا میں کٹ رہا ہے, وہ ایک غریبوں کو دے دیا جائے. تو مدد کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے ہمیں وہ ماننا ہے. اسی کو کہتے ہیں مسلمان. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. کبھی کبھی تو آپ کے اگر بات میں مسئلے کی بات آپ کے ذہن میں آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریے. شکر ادا کیے کہ اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی, آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اور مان لیجیے کبھی نہیں سمجھ میں آیا تو آپ اپنا دماغ نہ لگائیں, بلکہ یہ سمجھ لیں کہ رب کا حکم ہے ہمیں ماننا. اب دیکھیے مالی اعتبار سے سمجھ لیجیے, پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ, تجارت کرنے والے لوگ بھی بیٹھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ 10 روپے کا کپڑا لائیں تو 20 روپے میں بیچنا کیسے ہے نا, ہم کو 20 روپے کمانا کیسے, اس آمدنی میں کتنا پروفٹ ہوگا, یہ ہم دماغ لگاتے ہیں نا. آؤ قربانی میں دماغ لگا لو. اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے تمہیں وہ دماغ دیا ہے. اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو سمجھ لو رب کا حکم ماننا ہے, اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے. قربانی میں فائدہ کیا ہے, اکنامی کا کیا حال ہوتا ہے وہ سمجھ لیجیے. قربانی کا جانور ایک ہی دن میں کروڑوں لاکھوں لوگوں کی جیبوں سے اربوں روپیہ نکلتا ہے اور غریبوں تک پہنچتا ہے. کیسے آپ بتائیے, جو شیخ صاحب ہیں جن کے پاس 2 گاڑیاں, وہ بکرے خریدیں گے, وہ پالیں گے سال بھر بکرے؟
بولے یار بکرے کہاں پالے جاتے ہیں؟ کون پالتا ہے؟ غریب پالتے ہیں۔ گاؤں دیہات کے رہنے والے پورے سال اس کی خدمت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں 5,000 کا بکرا ہے بقرعید میں مسلمانوں کی وجہ سے۔ ارے کہو یا سبحان اللہ۔ ہم دیش کو ترقی دینے والے لوگ ہیں، دیش کو تنزلی میں لانے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ بنایا ہے کہ ہم سب کی مدد کرنے والے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے تم کس گھر میں کیا آئے ہو بکرا بیچ، ہم دیکھتے ہیں ہمارے مطلب کا ہے شریعت کے قوانین کے مطابق ادھر ہم خرید لیتے ہیں۔ خریدا پالنے والے کون تھے؟ سب گاؤں دیہات کے رہنے والے۔ 5,000 کا بکرا جو عام دنوں میں بکتا تھا ہم نے 10,000 کا خریدا۔ لاکھوں لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکلا اور لاکھوں لوگوں کے گھر تک پہنچا۔ جب ان کے پاس پہنچے گا تو وہ کیا کریں گے؟ گدے کے نیچے چھپا لیں گے؟ نہیں بھائی، وہی بازار میں نکلیں گے، کچھ خریدیں گے نا، تو اکنامی میں گروتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ چلیے صاحب اب سن لیجیے، 20 روپے کی پتی ملتی تھی عام دنوں میں اور آرام سے دیتا تھا۔ اب دیکھی جا کے ذرا حالت کیا ہے، 100 روپے کی پتی میں بھیا منا کرنا پڑ رہا ہے۔ پتا چلا وہ ایک مہینے میں جو پتی چارہ بیچنے میں نہیں کما رہا تھا، مسلمانوں کی وجہ سے ایک ہفتے میں اس نے اتنا کما لیا۔ سبحان اللہ، حکمت دیکھو، ایک قربانی ہے، حکمت دیکھو کہاں گیا وہ۔ جب اس نے اتنا پیسہ ایک مہینے میں کمانے والے ایک ہفتے میں کما لیا، اب کیا کرے گا وہ تکیے کے نیچے گھسوڑے گا، وہ بھی بازار میں نکلے گا، خریداری کرے گا، تو ہمارے ملک کی اکنامی کو کیا ہوگی؟ ترقی ہوگی نا، بڑھے گا نا، بوسٹ ہوگا نا۔ اور آئیے ابھی وہ چکوا جو 300 روپے میں 400 روپے میں قربانی کرنے کو بہت آرام سے تیار ہو جاتا تھا، اب اس کے ہاتھ پائے جوڑنا پڑتے ہیں۔ بھیا ہمارے یہاں آ جاؤ، 1,000 ہم تمہیں 1100 دیں تو آؤ تو پہلے ہم آیا۔ اور صرف وہ نہیں جو ماہر ہیں بلکہ ایسے بھی اس دن وہ کام کرتے ہیں جو کبھی کبھی سال میں کرتے ہیں، ان کو بھی بلا کر ہم جو ہے یہ کام میں لگاتے ہیں۔ وہ اکیلے نہیں آتا، وہ بھی محلے کے غریب انسان کو، ضرورت مند کو ساتھ میں ہیلپر کے طور پر پکڑ کے لے آتا ہے۔ تو پتہ چلا بقرعید تو 1 دن 3 دن ہوئی، لیکن اس نے کما لیا ایک دن کا، ایک دن میں 15 دن کے پیسے۔ محلے میں ایک دن میں 4 قربانیاں 5 قربانیاں کرا دی اور ڈبل پیسہ لیا، اور وہ بھی احسان جتا کے کہ بھیا آپ نے کہا تھا امام صاحب تو ہم آگے، ورنہ ہم کو تو وہاں ملنا سے زیادہ ہوتا ہے نا۔ تو دیکھیے حکمت کیا ہے، ایک ہے قربانی، ایک ہے اللہ نے حکمت کتنی زیادہ رکھی ہے۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں، تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں، اوزار کو بھی لے لیجیے، ہے نا۔ سال بھر میں کوئی نہیں پوچھتا، لیکن آج کندی والوں کو لے لیجیے، لکڑی والوں کو لے لیجیے، سب کما رہے ہیں کیونکہ قربانی آ رہی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اثار ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ سب کا بھلا ہو رہا ہے، محلے گھوم رہا ہے کہ اپنے جو ہے پیش کروا لو، اور لوگ لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں، منہ مانگی رقم دے رہے ہیں، اس کو بھی مل رہا ہے پیسہ۔ جب تم سب کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہو اور اس کے بعد بھی اس کا احسان مان رہے ہو، تو جو تم فاتحہ دینے والا ہے کیا تم اس وقت اس کو بھول جاؤ گے؟ بولے یار، تب تمہیں نظر آتا ہے یہ ثواب کا کام ہے، تب تمہیں نظر آتا ہے یہ ثواب کا کام ہے۔ اب تو جاؤ نا بکرے بیچنے والے سے کہو کہ ثواب کے لیے جا رہے ہیں، پیسہ کم کرو، بلکہ حکم کیا ہے؟ پیسہ زیادہ دو، اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو، اور ہو سکے تو زیادہ مول تول نہ کرو۔ اگر جانور اچھا ہو تو لے لو، کیونکہ پیسہ لگے گا، اللہ اس کی جگہ میں تمہیں اپنے عطا فرما دے گا۔ جب سب کو ہم یاد رکھتے ہیں تو ہم کو اپنے اس محسن کو، اپنے اس جو ہے محلے کے ذمہ دار کو، اس بیٹے کو، اس لڑکے کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یا تو ہم خود کام کریں، اور اگر ہم کروا رہے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ہے کیا؟ ارے میں تو خود فاتحہ اپنے گھر میں دے لیتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی بڑا اہم فریضہ ہے، یہ ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس دن اگر کوئی سونا پہاڑ برابر بھی خیرات کر دے، کتنا؟ اتنا تو آج کل لینے کی جو ہے آدمی کی جو ہے وسعت نہیں ہو پا رہی ہے نا، حالت خراب ہو جا رہی ہے، اس کا گراف ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے، سوچنا پڑتا ہے کیسے لیں۔ لیکن بتایا جاتا اگر اتنا سونا پہاڑ برابر سونا بھی رائے خدا میں صدقہ کر دیا جائے تو وہ امر، وہ جو ہے عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا قربانی کا عمل پسند ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ نہ اللہ کو تمہارا گوشت پسند ہے، یعنی قربانی کا نہ گوشت پسند ہے نہ خون پسند ہے، بلکہ اللہ کو تمہارا تقوی پسند ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں
کہ لاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں، اس کے بعد ثواب بھی پاتے، ثواب بھی ہم ہی کو ملتا ہے اور کھا بھی ہم ہی رہے ہیں، بشرطے کہ نیت صاف ہو۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، لیکن اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم لائے کیوں ہو؟ نیت اگر صاف ہے تو تمہیں ہر چیز کا ثواب ملے گا، اور اگر نیت صاف نہیں ہے تو یہ سمجھو قربانی تو ہو گئی، ثواب کے مستحق نہ رہے، پیٹ میں گوشت تو چلا گیا، ثواب کے مستحق نہ رہے۔ اور ایک مسئلہ باریک سا مسئلہ بتا دیں آپ کو، باریک سا مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ حصہ لیتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 6 حصے ہو گئے، ایک حصہ رہ گیا تو انہوں نے کہا حافظ جی نے اور مولانا صاحب نے کہ فلانے صاحب آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ بکرے کرتے، ایک حصہ لے لیے بچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارے یہاں تو سب ہو گیا، آپ کیا کریں، نہیں لے لی تو ہمارا نقصان ہی ہوگا آپ۔ تو وہ انہوں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، اتنا جو زور دے رہا ہے تو چلو اس کے کباب کوفتے بنا لیں گے، بڑے کے کوفتے اچھے لگتے ہیں، اس کے نیت کیا ہو گئی کہ اتنا کہہ رہا ہے تو چلو ایک حصہ ہم لے رہا ہے، اس کا بھی کام بن جائے گا، ہم کوفتے بنا لیں گے۔ اب اس میں مسئلہ کیا باری، اگر آپ نے یہ نیت دل میں ڈال لی کہ ہم اس کے لیے بنا لیں گے تو کوئی ثواب نہیں، بلکہ جہاں تک فرمایا گیا ہے جو 6 لوگ شامل تھے ان کی بھی قربانی آپ کی وجہ سے خراب ہو گئی، کیونکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کل قربانی انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے حصے لیے ہیں اگر ان کی نیت یہ ہے کہ زیادہ گوشت آ جائے تو فلانے کو دیں گے، دماغے کو دیں گے، اپنے گھر میں رکھیں گے، وہ تو آ ہی جائے گا صاحب، وہ تو مل ہی جائے گا صاحب، لیکن آج ہی آپ کو نیت صحیح کرنا پڑے گی اپنی، یہ ہرگز نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ اگر بکرا کھڑا ہے اور آپ نے پہلے سے تیاریاں شروع کر دی کہ اس کے جو ہے سری بنائیں گے، اس کے پائے بنائیں گے، اس کی کلیجی کھائیں گے، کھانا تو آپ کو ہی ہے، جب کٹے گا آپ کا تو کیا بغل میں جائے گا، جب تک آپ نہ بھیجو گے نہیں جائے گا، ملے گا آپ ہی کو، لیکن نیت پہلے سے صاف کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ اگر آپ نے یہ نیت کر لی کہ اس کا یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے تو یہ گناہ ہے، ثواب نہیں، ابھی کٹا نہیں تھا اور پہلے سے نیت کیا کر لی، کھانے پینے کی بنا لی۔ پہلے سے کبھی نیت نہ بنائے بلکہ نیت یہ بنائے کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اور اس کے طریقے 3 حصے بنائیں۔ کتنے؟ 3 حصے بنائیں۔ اگر جانور کر رہے ہیں حصے بڑا ہے تو ایسا شرط نہیں ہے کہ 3 حصے بنائیں، لیکن مستحب طریقہ کیا ہے، 3 حصے بنائیں، ایک غریبوں کے لیے، ایک عزیز و اقربا کے لیے، ملنے جلنے والے آپ کے رشتے دار، اور ایک اپنے گھر میں رکھیں۔ اور اگر مان لیے جانور چھوٹا ہے یا آپ حصہ لے کر آئے ہو، آپ کے گھر میں خود اتنے لوگ ہیں تو یہ فرض واجب نہیں ہے کہ آپ پھر بھی 3 حصے کریں، آپ پورا بھی رکھ سکتے ہیں، سمجھ رہے نا۔ اب مان لیے اتنا ہی لے کے آئے تو 3 لگائیں گے، بچے گا کیا، سمجھ رہے ہیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو افضل طریقہ یہ نہ کرے سارا کچھ رکھ لے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے اور لوگوں کو پوچھنے کے بجائے فریزر والوں کو ہی پوچھا جاتا ہے، بھیا وہ فریج خراب ہو گئی ہماری، کیوں؟ اس لیے خراب ہو گئی، بھر بھر کے رکھا تھا۔ نہیں رکھو بھی، لیکن کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ عید کے بعد بکرے نہیں ملیں گے، عید کے بعد جانور نہیں ملیں گے؟ جو اللہ تمہیں آج کھلا رہا ہے اللہ تمہیں کل بھی کھلائے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیت اچھی رہے تو آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہے۔ اور دوسری بات، اشارہ مل گیا عید کی نماز کا، کل انشاءاللہ عید کی نماز آپ کے مسجد مراد خان مریم ناکے میں 7:15 بجے ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ 7:15 بجے ادا کی جائے۔ کوشش کریں جو ادھر پڑھتے ہیں اس مسجد میں تو اتنی تاخیر میں نہ آئے کہ یہاں آنے کے بعد ان کو پتہ چلے کہ 1 رکعت چلے گی پھر کہیں اور تلاش رہیں، تو جاتے جاتے وہاں بھی 1 رکعت چلی جائے گی۔ اور سرور صاحب کی مسجد میں 7:30 بجے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کافی لوگ جو 2-4 رہ جاتے ہیں وہ وہیں دوڑ لگاتے ہیں، اس کا دھیان رکھیں۔ پہلے کوشش کریں کہ یہاں کا ارادہ ہے پڑھنے کا تو 7:15 سے پہلے آئیں اور کچھ مسائل جو بتائے جاتے ہیں وہ بھی سن لیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے اور قربانی کیوں کی جاتی ہے یہ بھی ملاحظہ فرما دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔